بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ ان ربکم، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر، یغشی اللیل النہار، وہ چڑھاتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ، دن اس کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، حثیثاً، تیزی سے بھاگتا ہوا، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، وہ کام میں لگائے گئے ہیں، بامرہ، اس کے حکم سے، الا، آگاہ رہو، لہ الخلق، اسی کے لیے پیدائش ہے، والامر، اور اسی کے لیے حکم ہے، آرڈر ہے، تبارک اللہ، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، ادعو، تم پکارو، تم دعا کرو، ربکم، اپنے رب سے، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور چپکے چپکے سے، انہ، بے شک وہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، ولا تفسدوا، اور تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کے درست ہونے کے بعد، اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه، اور تم اس کو پکارو، خوفاً، خوف کے ساتھ، وطمعا، اور امید کے ساتھ، ان، بے شک، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریباً، بہت نزدیک ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں قرآن پاک کی فضیلت، عظمت کا بیان تھا کہ یہ تفصیلی کتاب ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، اس سے تم دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر اس کا حق ادا کرو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں ہدایت دیں گے، اللہ تمہیں رحمت دیں گے، لیکن یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو یقین کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس کی تفسیر بیان ہوئی۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں یہ قرآن نازل کرنے والا، یہ کتاب عطا کرنے والا، اس کی عظمت اور طاقت کا بیان ہے، جبکہ اگلی آیات کریمہ میں اس طاقتور الہ اور معبود کے سامنے دعا کرنے، عاجزی کرنے اور عبادت کرنے کا بیان ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ کی عظمت شان اللہ نے جس طرح خود بیان کی ہے، کوئی دوسرا اس طرح اللہ کی عظمت شان بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا، یقیناً، پکی بات ہے، گویا کہ ایک اعتبار سے یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اِنَّا یا قد یا لام، پکی بات ہے، ربکم، تمہارا پروردگار، اللہ، اللہ ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ معبود ہے، الہ ہے، الذی، وہ اللہ، خلق، اس نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، جو کچھ اوپر ہے، اس میں 7 آسمان بھی ہیں، کہکشاں بھی ہیں، سورج چاند ستارے بھی، اور جو کچھ اوپر ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، والارض، اور اس نے پیدا کی کہ زمین کو، زمین سے مراد ہمارے پاؤں کے نیچے جو کچھ بھی ہے
سب کسی کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ فی ستۃ ایام، یہ اوپر کے نظام نیچے کے نظام سب کو پیدا کیا اللہ نے 6 دنوں کے وقفے سے۔ اس سے 6 دن یہ 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں ایک دن یا تو 1000 سال کے برابر ہے یا 50,000 سال کے برابر۔ اگر 1000 سال کے برابر ہے تو معنی یہ نکلے گا 6000 سال کے وقفے سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ سورہ حام میم سجدہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور اگر 50,000 سال کا تو پھر یہ لاکھوں سالوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کاف اور نون آپس میں ملتے نہیں، کن کا مطلب ہو جا، امر کا صیغہ ہے۔ اللہ کا امر اتنا سریع الحرکت ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کن کے کاف اور نون کے جڑنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ پھر اتنا وقفے سے اللہ نے کیوں زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات قوت طاقت ہو بھی، اس کے باوجود التعودۃ من الرحمن، حدیث پاک کا مفہوم ہے، والعجلۃ من الشیطان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بردباری، تحمل مزاجی، آرام سکون سے، منصوبہ بندی سے کسی کام کا کرنا، یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اس میں منصوبہ بندی، آرام سکون اور ایک پلاننگ کے ساتھ ایک کام کرنا۔ اور والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، باوجود کہ پوری قدرت طاقت ہو پھر بھی ایک تحمل مزاجی کے ساتھ کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سنت عالیہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ 6 دنوں کے وقفے سے اللہ نے پیدا کیا۔ ثم استویٰ، پھر وہ مستوی ہوا، برابر ہوا، علی العرش، عرش پر۔ برابر ہونے کا یہ مطلب نہیں جس طرح کوئی بادشاہ کسی تخت پر بیٹھ جاتا ہے، یا میں اور آپ صوفے پہ، پلنگ پہ، کسی تخت پہ، کسی اونچی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا معنی ہمیں آتا ہے جس طرح میں نے معنی کر دیا، اللہ عرش پر مستوی ہے، بس اتنی بات۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی وضاحتیں کیا ہیں، ان باتوں میں پڑھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سارے لوگ، ایک دو کی بات نہیں، بڑے بڑے علمی لوگ، بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ وہ تباہ اور برباد ہو گئے جب انہوں نے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں یا متشابہات کے بارے میں غور و فکر شروع کیا۔ لہٰذا میرا آپ کا بس اتنا ہی ایمان ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے، بس کما یلیق بشانی، جس طرح اللہ کی شان ہے، کیونکہ ابہموا ما ابہمہم اللہ عز وجل، جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا، اللہ کے رسول نے پوشیدہ رکھا ہے، بس اس پہ تم پردہ ڈال دو، اس کی باتوں میں نہ پڑو۔ اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تو تم گمراہ ہوگے۔ ھذا سر بین اللہ ورسولہ، اللہ اعلم بمراد بذلک، کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، متشابہات کے جتنے سلسلے اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، امت کو نہیں بتایا گیا، بس یہ ہمارا ایمان۔ کیوں؟ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ہم کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، جب ہے ہی نہیں تو مثال کہاں سے دیں گے آپ؟ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں میں پڑھتے ہیں تو ارشاد ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا، ان لوگوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں جو ہماری آیتوں، ہمارے ناموں کے بارے میں، ہماری شانوں کے بارے میں ٹیڑھا پن چلتے ہیں اور اس میں کجیاں کمیاں تلاش کرتے ہیں یا باس و مباحثے کرتے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال وہ عرش پر مستوی ہے، میرا آپ کا ایمان ہے۔ مراد یہ ہے کہ حکومت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، آرڈر اسی کا چلتا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ چڑھاتا ہے رات کو دن پہ، روشنی کو ختم کرتا ہے، رات کو لے آتا ہے۔ یطلبہ، دن اس کو تلاش کرتا ہے، حثیثاً، تیزی سے بھاگتا ہوا۔ پھر یہ ایک نظام ہے، یعنی یکے بعد دیگرے دن رات کا نظام، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا۔ ایک زمانے سے کیلنڈر جو شمسی اعتبار سے بنا دیا گیا، ہمیشہ من وہن 100% وہ اسی پہ فٹ آتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے اپنے تجربات سے بنایا کہ اتنے بجے سورج طلوع ہے، اتنے بجے غروب ہے، اتنے بجے زوال ہے، اتنے بجے فلاں وقت ہے، فلاں فلاں، یہ سارے تجربات سے ایک سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا کائنات میں۔ آپ اندازہ لگائیے نا کتنا طاقتور اللہ، اس کا اندازہ کیسا زبردست۔ یطلبہ حثیثاً، وہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا اس کو تلاش کرتا ہے، یعنی
یہ جو میں نے نظام بنایا ہے اس میں معمولی سا بھی کوئی فرق نہیں آتا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے. اور پھر سورج اور چاند جس انداز سے میں نے ان کو بنایا یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. سارا نظام اپنی اپنی جگہ درست چل رہا ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، وہ کام میں لگائے گئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے آرڈر کے ساتھ. یہ خود بخود نہیں، بلکہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، اس کا کنٹرول کرنے والا ایک ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے. ارشاد ہے آگاہ رہو، خبردار. لہ الخلق، اسی کے لیے پیدائش. میرا آپ کا ایمان، کوئی دوسرا خالق نہیں. خالق کون؟ اللہ. خالق کل شیء، کل شیء، کل میں ہر چیز ہے. شیء سے مراد چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ہے. اس ذرے کا بھی خالق کوئی دوسرا نہیں، ہمارا اللہ ہے. یہ دل کی گہرائیوں سے بولنا. کیوں؟ جب کسی کے اختیارات کا یا اس کی طاقت کا مجھے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، قدرتی فطرتی بات ہے، جتنا اس کی عظمت ہیبت دل میں بیٹھے گی اتنا ہی اس کے حکم آرڈر کی عظمت بیٹھے گی. ٹھیک ہے نا؟ جس کے احسانات زیادہ ہیں، جس کا اختیار زیادہ ہے، قوت طاقت زیادہ ہے. تو ان ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے ہم نے اللہ کی پہچان، معرفت، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت کو حاصل کرنا ہے. یقیناً جو حاصل کر گیا اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان. اللہ لہ الخلق، آگاہ رہو، پیدائش اسی کی ہے، اسی نے پیدا کی ہے سب. والامر، حکم آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے. تو اتنے بڑے بڑے نظاموں میں حکم اس کا چلتا ہے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہمیں اس سے مانگنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہماری نگاہ دائیں بائیں چلی جائے. اگلی آیات کریمہ میں اللہ نے یہی فرمایا، تبارک اللہ، بڑی برکت والا اللہ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا معنی یہ جس کام کے لیے اللہ نے جس شے کو پیدا کیا، نفع کی چیز یا نقصان کی چیز، اس سے پورا پورا نفع حاصل ہو رہا ہے، اور دینے والا اللہ ہے. اللہ چاہتا ہے نفع کو کم کر دیتے، اللہ چاہتا ہے نفع میں اضافہ کر دیتا ہے اپنی شان کے مطابق، اس سے کوئی پوچھتا نہیں. یہی مطلب ہے برکت کا. تو پھر جب تم محتاج ہو، ساری مخلوق محتاج، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم فقیر و محتاج ہو، یہ پکی ٹکی بات ہے. اور جتنا انسان محتاج ہے، آپ دیکھیں جی، کوئی مخلوق محتاج نہیں. یہ چھوٹے سے چھوٹے جاندار، بڑے سے بڑا جاندار، ہم تو کہتے تو ہیں ہم محتاج نہیں، لیکن یقین جانیے یہ سردی آنے سے پہلے ہم نے کیا کچھ کیا اپنے لیے. کوئی جانور ایسا ہے جس نے یہ کچھ کیا ہو؟ گرمی آتی ہے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بجلی کے نظام، گیس کے نظام، گھروں کے نظام، فرنیچر، برتن، کھانے پکانے کے نظام، اور پتہ نہیں کیا سے کیا. جتنا انسان محتاج ہے زندگی کے ہر لمحہ، ہر لحظہ میں، زندگی کے ہر موڑ میں، یہ کیڑا مکوڑا بھی اتنا محتاج نہیں، بڑے جانور بھی محتاج نہیں. حالانکہ ہاتھی ایک وقت میں پورے کا پورا درخت کھا جاتا ہے، اس کا پھل کھا جاتا ہے، اور ایک شیر جو ہے وہ ایک عمدہ بہترین تازہ گوشت وہ آنن فانن کھا جاتا ہے، اللہ اس کو کھلا رہے ہیں. لیکن جتنے میں اور آپ محتاج ہیں اتنا کوئی دوسرا محتاج نہیں ہے. فرمایا جب طاقت اللہ کی، حکمرانی اللہ کی، پیدائش اس کی، آرڈر اس کے چلتے ہیں، تو ادعو ربکم، اے انسانوں تم پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے. تضرعاً، دو شرطیں لگائی ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ. تضرع کہتے ہیں گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ. دعا نام یا عاجزی کا. عبادت میں ہم کتنی عاجزی کرتے ہیں جی، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قرآن پاک کی تلاوت میں. الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا دعا عبادت کا نچوڑ ہے. بعض روایات میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت. اذا سألت فاسأل اللہ، لہذا جس طرح تو سجدہ اللہ کا کرتا ہے، رکوع اللہ کا کرتا ہے، اسی طرح جب تو نے دعا بھی کرنی ہو نا، تو کس سے کرے گا؟ ایک اللہ سے، اللہ کے غیر سے نہ مانگ. اور وہ مانگنے سے اتنا خوش اور راضی ہو جاتا ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا، وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے مانگے نا قرضے کا مطلب یہ ہے واپس کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، اور اس کی زندگی شاہد ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے چاہیے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے کوئی دے دے، پھر بھی دے سکتا ہے، 12 بھی دے سکتا ہے، پھر وہ معروم کر دے گا. یہ قرضے کی بات کر رہا ہوں، خیرات کی بات نہیں کر رہا. تو باقی معاملات میں آپ اندازہ لگائیے یہ مخلوق کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی. لہٰذا مخلوق سے مت مانگیے. کس سے مانگیے؟ اللہ سے. اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے مانگو تو مجھ سے مانگو، لیکن جب بھی مانگو بڑی عاجزی کے ساتھ. عاجزی تب پیدا ہوگی جب جو کچھ میں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں معنی آئے.
اس وقت ہمیں سجدے کی تسبیحات، رکوع کی تسبیحات، قومے کی تسبیحات، جلسے کی تسبیحات، التحیات کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، آخر میں جو دعائیں مانگتے ہیں، نماز کھڑے ہو کے ہم کیا عاجزی کرتے ہیں، جو ہم خود پڑھتے رہتے ہیں، یقین جانے ہمیں وہ بھی نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ اور بعض اماموں کو بھی پتہ نہیں ساری زندگی نماز پڑھاتے پڑھاتے کہ بیچارے کہتے کیا ہے، اللہ کی حضور عاجزی کیا کرتے، ساری زندگی گزر گئی۔ آپ اندازہ لگائیں جی کہ ٹھیک ہے ان کی عاجزی اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، لیکن ٹون تو نہیں بنے گی۔ میں جس زبان کے اندر بات کر رہا ہوں الحمدللہ آپ سارے سمجھ رہے ہیں۔ ادھر ایک بابا جی تھے، اس طرح کے کئی حضرات آ جاتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن دینی محفل سے ان کو محبت تھی، وہ بس ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہتے تھے، سمجھ کچھ بھی نہیں آتی تھی، لیکن ان کو محبت تھی دینی محفلوں سے۔ وہ تو چلو ایک علیحدہ سلسلہ ہے، لیکن آپ کی توجہ تب ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اور میری توجہ بھی تب ہی ہے کہ آپ کی توجہ کی وجہ سے میری توجہ بن رہی ہے۔ جب میں کسی اور زبان میں بات کروں جس کو آپ نہیں سمجھ رہے تو رفتہ رفتہ آپ کی بڑی محبت بھی ہو تو توجہ ختم ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے ہم سب کچھ لینا چاہ رہے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ، یا ذہن ہی حاضر نہیں ہے، دل ہی حاضر نہیں، تو کس طرح عاجزی پیدا ہو سکتی؟ لہٰذا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، اس کا شوق رکھیں، ذوق رکھیں، کم سے کم نماز، کم سے کم وہ تلاوت جو ہم قرآن پاک میں کرتے ہیں، بے شک ایک دفعہ یاد ہوتا ہے تو ایک دفعہ یاد کریں۔ اگر 100 دفعہ سے آپ کو وہ چیز یاد ہو رہی ہے، آپ کوشش فرمائیں، مشکل کچھ بھی نہیں، 100 دفعہ سے اس چیز کو یاد کریں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب سجدے میں آپ جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے یا کسی کے پیچھے پڑھیں گے، جب وہ آیات آئیں گی تو آپ کے اندر سے زندگی تبدیل ہوگی۔ آج اندر سے انسان نہیں بدلتا، جب یہ قرآن پاک ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کا اندر نہیں بدلتا تو انسان کا باہر بھی نہیں بدلتا، جہان بھی نہیں بدلتا۔ قرآن پاک میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان بدلتا ہے، جب انسان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے، باہر وہی کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، قرآنی سوچ ہو جاتی ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تضرعاً میں لمبی چوڑی بات ہے، بہرحال المختصر یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر زبردست عاجزی ہو۔ دوسری بات وقوفیہ، چپکے سے دعا، چپکے سے بھی کی جا سکتی ہے، علل اعلان بھی کی جا سکتی ہے، نمازوں کے بعد، جمعے کے بعد، یا درس قرآن کے بعد، یا باقی دینی محفلوں کے بعد، یا کسی طور پر سارے اکٹھے ہو جائیں، اجتماعی دعا بلند بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو حکم ہے عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں اخلاص زیادہ ہے، اس میں للہیت زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خیر الذکر الخفی، سب سے بہتر ذکر اور دعا ذکر ہے وہ ہے جو پوشیدہ ہو، یعنی آہستہ آواز سے ہو، اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیار ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی حضور فریاد کی تھی سورہ مریم، تو انہوں نے چپکے سے دعا کی تھی، پتہ کسی کو نہیں ہے، خبر کسی کو نہیں، وہ دعائیں فرماتے رہے، وہ جانتے ہیں اور ان کا پروردگار جانتا ہے، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا۔ انہ، بے شک وہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں۔ حد سے بڑھنے کی بہت ساری تفسیریں، بد دعائیں شروع کر دے، خود ظالم ہے اور ظالم بد دعا کر رہے ہیں مظلوم کے لیے، اب لا محالہ اس کے حق میں تو قبول نہیں ہوگی۔ اب کتنے وظائف ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں کو ہم نے زیر کرنا ہے، اس کو ظالم شو کرتے ہیں، ظالم ہوتا نہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ظالم ظاہر کروا کے اور ان سے وظائف لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اس میں کہہ یہ رہا ہے یا اللہ ظالم کی تباہی ہو، ظالم کی برباد، وہ ظالم خود ہے، تو بولیے نا جی وہ ہلاک ہوگا یا یہ ہوگا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ ہاں اگر وہ واقعتاً مظلوم ہے تو بہت ساری دعائیں ہیں، معاف کر دے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا ظلم متعدی ہے، کسی طور پر رکتا نہیں تو دعا کر سکتا ہے، پھر گنجائش۔ دوسری بات، جہاں ضرورت نہیں بلند آواز سے پکار کے، وہاں پکار کے وہ بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو روک دیا جب وہ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنے نفسوں میں نرمی پیدا کرو، لا تدعون اصم ولا غائبا، تم جس کو پکار رہے ہو نہ تو وہ بہرا ہے اور نہ وہ غائب، وہ حاضر بھی ہے اور وہ سننے علیم بذات الصدور ہے، لہٰذا آہستہ آواز سے اپنی طبیعتوں میں، اپنی آوازوں میں نرمی پیدا کرو۔ تو بہرحال یہ بھی ہے، بعض اوقات بلند آواز سے بھی گنجائش ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، جس طرح کبھی نماز جو ہے سری ہے، کبھی جہری ہے، دن کی نمازیں سری ہیں، رات کی نمازیں جہری ہیں، گنجائش ہے، لیکن کسی کی تکلیف نہ ہو، سونے والا، عبادت کرنے والا،
کوئی اپنی جگہ عبادت کرنے والا اس کی کسی عبادت میں کسی سلسلے میں خلل نہ ہو، خواہ وہ کالا کافر ہی کیوں نہ ہو، اور نہیں جی اس کو تکلیف پہنچانی چاہیے، یہ بھی تو ایک ضد بھی تو ضد ہے نا، برائے ضد برائے ضد، یہ بھی کسی طور پر ٹھیک ہے۔ کافر ہے وہ اپنی جگہ کافر ہے، لیکن ہم اپنی عبادت کے ذریعے سے اس کی کسی سلسلے میں دنیا یا کسی سلسلے میں ہم خلل پیدا نہیں کر سکتے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض، و تم فساد نہ کرو زمین میں بعد اصلاحھا، اس کے درستگی کے بعد۔ فساد ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اصلاح ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، کہ جب دنیا کے اندر اصلاح ہے، فرما برداری ہے، تو تم نافرمانیاں کر کے اس اللہ کی پاکیزہ زمین کو گندہ نہ کرو، وادعوہ، اس کو پکارو، خوفاً خوف کے ساتھ، وطمعاً امید کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں پوری ہونی چاہیے۔ خوف اس چیز کا ہونا چاہیے کہ میں تو گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی پکڑ گرفت نہ آ جائے۔ امید اس چیز کی ہونی چاہیے کہ میرا رب بہت غفور ہے، بہت مہربان ہے، اس کی ذات عالی پہ بہت امید ہو، کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت کا یہ معنی ہے، کیوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہے، بہت سارے دروس میں اس کی تفصیلات گزری ہیں، لیکن یہ جو امید والی بات ہے یہ غالب ہونی چاہیے۔ حضور نے اپنی وفات مبارک سے 3 دن پہلے ایک جملہ فرمایا، لا تموتن احدکم وہو یحسن الظن باللہ عز وجل۔ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، کوئی شخص ہرگز دنیا سے نہ مرے مگر اس حال میں مرے کہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں بہت اچھا گمان کرنے والا، بے شک بڑا گناہگار ہو، بڑا سیاہکار ہو، لیکن اللہ کی ذات عالی کے بارے میں اس کی بڑی اچھی امیدیں ہیں، بری امید نہ ہو، مایوس کبھی بھی نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھو، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، یہاں پر رحمت دعا ہے، اور دعا کی قبولیت یہ بڑی رحمت ہے۔ تو میں اللہ کی رحمت تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائے، تو اللہ کی رحمت قریباً، وہ قریب ہے، نزدیک ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں، جو گناہ سے بچیں، نیکی کرتے رہیں، یقیناً ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال